بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے راستے کی موت کے فضائل اور ہمارے ساتھی نور البصر بھائی کا اللہ کے راستے میں فوت ہونا۔ محترم ناظرین کرام، انسان وہ اپنے دل میں دنیا آخرت کی بڑی ہی خواہشیں رکھتا ہے، لیکن آخرت کی خواہشوں میں سے جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ اللہ کے راستے میں مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، 5واں سپارہ سورہ نساء۔ جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت آ جائے اللہ کے راستے میں، فقد وقع اجره على اللہ، پکی بات ہے اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ پہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ جو کسی کو اجر دے گا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی شان اور اللہ رب العزت کا کتنا بڑا اجر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تبعثون کما تموتون، تم اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں مرتے ہو۔ تو حاجی اگر حج کے دوران مرا ہے، کل قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ عمرہ کرنے والا اسی حالت میں مرا ہے، کل قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ اسی طریقے سے یہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا کہ پورا دین اس کی زندگی میں بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے، پورے عالم میں بھی زندہ ہو جائے، اس کی زندگی میں بھی زندہ ہو جائے۔ اس نیت سے نکلا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں مر گیا۔ اب جب یہ اٹھایا جائے گا وہ اس کو بھی اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا جہاں پہ مرا ہے، جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں وہ اٹھے گا کل قیامت والے دن۔ اسی طریقے سے منتخب حدیث میں ایک کتاب ہے منتخب حدیث، اس میں ایک حدیث آتی ہے سرکار دو عالم خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مرتا ہے، جہاد میں مرتا ہے یا تبلیغ میں مرتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے مرتا ہے، یا ایک طالب علم وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، مدرسے میں جا کے فوت ہو جاتا ہے، فرمایا گھر سے لے کر جہاں تک مرا ہے وہاں تک بے جوڑ موتی کا مال اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کے، مر جانے کے فضائل سنے، بڑی ہی تمنا کیا کرتے تھے کاش کہ یہ شہادت کی موت، یہ سعادت کی موت، یہ عظیم موت ہمیں بھی آ جائے۔ تو یہ عظیم موت ہم پہلے تو سنا کرتے تھے کہ فلاں بندہ اللہ کے راستے میں گیا وہی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس دفعہ ایسا ہوا 2023 میں جب اللہ نے 2 ملکوں کا سفر کرایا، کیمرون کا، تشاد کا۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے نور البصر بھائی رحمت اللہ علیہ، یہ سوابی کنڈا، سوابی میں ایک جگہ ہے کنڈا، وہاں کے رہنے والے اور موجودہ لوسر شرفو میں رہ رہے، 52 سال عمر نور البصر بھائی، 24 سپارے قرآن مجید کے حفظ کیے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے بڑے ہی خدمت والے، 52 سال عمر تھی، میرے ساتھ خدمت میں ان کی جوڑی لگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب ہم جا رہے تھے کراچی سے، ہم نے جانا تھا پہلے تشاد اور پھر وہاں سے کیمرون، امیر صاحب کو کہنے لگے کہ دوسرے ساتھی گئے ہیں بازار، مجھے بھی آپ بتاتے میں بھی بازار جاتا۔ امیر صاحب نے کہا آپ نے کیا منگوانا تھا؟ کہا میں نے کفن منگوانا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے بیٹے بھی ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ سے،
اللہ کے راستے میں سال بھی لگا ہوا۔ جب باپ جا رہا 7 مہینوں کے لیے تو بیٹا کہنے لگا ابو جی باری تو میری تھی 7 مہینے میں جانے کے لیے، آپ نے پہل کر لی۔ ابو نے کہا اللہ مجھے صحیح سالم لے آئے پھر آپ چلے جانا۔ اب وہاں چلے گئے۔ پہلے تشاد میں ہم نے 1 مہینہ گزارا، پھر 3 مہینے کیمرون میں گزارے۔ جو مروا شہر تھا کیمرون کا اس میں 1 مہینہ ہم نے کام کیا، اور پھر دوسری ایک شہر تھا کیمرون کا اس میں 35 دن ہم نے کام کیا۔ بھائی نور البصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقی ہماری جماعت کے ساتھی بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور خصوصاً ان کو 4 دفعہ 5 دفعہ ٹائیفائڈ ہوا، ملیریا ہوا، اس سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ پھر ان کو بند ہیضہ ہوا جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مسجد الحاج محمد میں ہماری جماعت تھی، پہلے دن بھی گئے اسپتال، واپس آ گئے، اپنے قدموں سے گئے۔ دوسرے دن جب واپس آئے تو صبح کی نماز وضو کیا، وضو کر کے باجماعت ادا کی، اور پھر ان کو گاڑی میں لے گئے۔ ہم تعلیم کرنے لگے، اعمال کرنے لگے۔ ادھر سے ساتھیوں نے کہا پتہ کرو، 3-4 ساتھی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اب جب پتہ کیا انہوں نے کہا حالت نازک ہے، سارے دعائیں کریں۔ ساری جماعت نے مشورہ کیا، دعائیں کرتے رہے۔ اب ہم آپس میں سوچنے لگے اللہ نہ کرے موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے۔ یہی کہہ رہے تھے کہ ادھر سے اطلاع آ گئی۔ سارے ساتھی وہاں اسپتال میں پہنچے، وہاں اسپتال کی کارروائی مکمل کر کے پھر ان کو لایا گیا۔ وہاں کسری کا جو مرکز تھا وہاں پہ کسری کے مرکز میں لایا گیا، اور مسجد الرحمہ اس مسجد کا نام تھا، بڑی مسجد تھی، اور وہ مسجد کے مقام کسری کے مرکز کے تھی۔ پھر وہیں پہ اپنے جماعت کے ساتھیوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اللہ نے مجھے جنازہ پڑھانے کا وہاں سعادت نصیب فرمائی۔ جنازے سے پہلے وہاں عربی میں بیان ہوا، اس میں مطالبہ کیا گیا، اور ماشاءاللہ سے کئی جماعتیں بنی، اور پھر وہاں سے ان کو گاڑی میں لے کر جو کسری کا ایک قبرستان ہے، وہاں مستی قبرستان ہے، کئی ہزار حفاظ ان کی قبریں ہیں اور علماء کی قبریں ہیں۔ وہاں پہ ہمارے بھائی نور البصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بغلی قبر تھی، سنت کے مطابق ان کو بالکل اسی طریقے سے بکھی پار جس کو کہا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو دفن کیا گیا، اور وہ خوش نصیب ہو گئے کہ جتنی بھی معاملہ تھا یہ سارا خواب میں نے اپنے بارے میں دیکھا تھا اور ان پہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سفر میں اللہ ہمیں بھی لے جائے گا، اور وہاں اپنے راستے کی موت اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی موت کو قبول فرما کے سارے عالم کے انسانوں جنوں مردوں عورتوں کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جب فوت ہوئے تو خدمت میں ان کا نام چل رہا تھا، میرے ساتھ ہی خدمت کی جوڑی لگتی تھی، میرا ذرا خدمت کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے مولوی صاحب آپ کی طرف سے خدمت میں کروں گا۔ بعد میں ساتھیوں کو خواب میں آئے، دیکھا موٹر سائیکل پہ سوار ہیں، رومال کی پگڑی باندھا کرتے تھے، بڑے خوبصورت شکل میں، بڑی اچھی حالت میں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے۔ بڑے مخلص تھے، رات کو اٹھ کر چھپ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ پانی کا وہاں مسئلہ ہوتا تھا، ایک رات ساری رات جاگتے رہے اور پانی بھرتے رہے۔ وہ خوش نصیب موت ہے جو اللہ نے سعادت والی موت ان کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو ساری امت کو اپنے راستے کی موت عطا فرمائے۔